اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ہر عمل کا نقش بنانا سکھاؤں گا، اس کی اجازت دوں گا، اس کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ آپ اگر معالج ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو خود بھی علاج کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے کوئی مریض ہے یا آپ کے پاس کوئی مریض آتے ہیں تو آپ ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ یا ایسے خواتین و حضرات جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، دوسرے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ خواتین بھی اس کو کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ نوجوان جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ بھی اپنا علاج خود کر سکتی ہے۔ اس میں صرف ایک شرط ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور آپ نے کمنٹس باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوئی بھی آپ اچھا ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ شرط اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم جو اتنی محنت آپ کے لیے کرتے ہیں تو کم از کم اتنا فرض آپ کا بنتا ہے۔ اچھا محترم سامعین، یہ آپ اوپر پڑھ رہے ہوں گے، ناجائز شہوت کا بڑھ جانا۔ اچھا، ناجائز شہوت کیا ہوتی ہے محترم سامعین؟ ناجائز شہوت وہ ہوتی ہے، عملیات کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، جس کو پلیتی پلائی جاتی ہے۔ پلیتی کیا ہوتی ہے؟ خواتین کے جو مخصوص ایام دن ہوتے ہیں اس کے اندر جو خون نکلتا ہے وہ خواتین کھانے کے اندر یا شربت وغیرہ یا چائے کے اندر استعمال کر کے مردوں کو پلا دیتی ہیں، جس سے ان کو محبت کرنا مقصود ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی جو غلیظ پانی ہے جس کو ہم منی کہتے ہیں، تو وہ کسی پانی کے اندر یا شربت کے اندر یا کسی بھی حلوے کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز کے اندر ملا کے اس عورت کو کھلاتا ہے جس سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے محترم سامعین؟ جیسے وہ پلیتی کا عمل کھلایا یا پلایا جاتا ہے تو وہ فوراً عورت کی شہوت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر گناہ بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے ڈرتی نہیں ہے، وہ کسی چیز کا بھی اس کو غم نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے بس گناہ ہی کروں، اور سارا دن وہ آوارگی میں اور سیکسی باتیں، بری باتیں کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس آپ نہیں جائیں، آپ گھر میں بیٹھ کے یہ عمل خود کریں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو لکھ کر بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا سفید کاغذ لینا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے بلیک پوائنٹر کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر قلم استعمال کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد محترم سامعین، یہاں پر آپ نے سیدھی لائن ایک کھینچ دینی ہے۔ سیدھی لائن کھینچنے کے بعد آپ ایک لائن نیچے اس طرح کھینچ لیں گے جیسے میں کھینچ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اس طرف اوپر سے نیچے کی طرف اس لائن کو لے آئیں گے، اس کو مکمل ایک ڈبہ یا بکس بنا دیں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، آپ یہاں پر ایک لائن لگا دیں گے۔ لائن لگانے کے بعد آپ بیچ میں ایک دوسری لائن لگا دیں گے، یہ 3 لائنیں بن جائیں گے، 1 2 3۔ اسی طرح آپ نے اوپر سے پھر لائن لینی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری لائن لینی ہے، اسی طرح آپ نے تیسری لائن لینی ہے۔ محترم سامعین، اوپر کی طرف یہ 4 ڈبے بنیں گے، نیچے کی طرف 3 بنیں گے، ٹھیک ہے محترم سامعین؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کو بسم اللہ شریف پورا آپ لکھ سکتے ہیں بہتر ہے، ورنہ آپ 786 اسی طرح ہی لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے القابض آپ نے لکھنا ہے، جیسے میں لکھ رہا ہوں آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ اچھا، اس میں تھوڑا جلدی بھی بعض اوقات کرتا ہوں، لیکن آپ نے اسی حساب سے لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں۔ یہ لکھنے کے بعد محترم سامعین، آپ نے نیچے والے خانے میں پھر لکھنا ہے، اوپر والے خانے سے لکھ کر آپ نے نیچے والے خانے میں وہی لکھنا ہے، القابض یا القابض بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ پھر دوسرے اسٹارٹ کریں گے، جیسے یہ میں خانے سے مستقل اسٹارٹ کر رہا ہوں، پہلا اوپر یہ جو نیچے ہوتا ہے اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ القابض آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ پھر یہاں پر لکھیں گے القابض۔ اس طرح محترم سامعین، آپ نے ترتیب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے القابض، پھر آپ یہاں پر لکھیں گے القابض، پھر آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اچھا، آپ نیچے سے ترتیب کا خیال اب نہیں کریں گے، آپ لائن وار اب لکھیں گے اس کو، القابض،
اس طرح پھر آپ آگے لکھیں گے القابض، پھر آپ اگلے خانے میں لکھیں گے اسی طرح محترم سامعین آپ نے اس کا مکمل تعویذ اس کو مکمل کرنا ہے، القابض بھی لکھ سکتے ہیں، القابضو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا محترم سامعین، اس میں آپ نے نیچے بڑی چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے استعمال کس طرح سے کروانا ہے مریض کو، اور یہاں پر پھر آپ القابض لکھ کے اس تعویذ کو آپ مکمل کر دیں گے۔ یہ محترم سامعین اب آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ محترم سامعین یہ 3 عدد آپ تعویذ بنائیں گے، ایک تعویذ کو آپ مریض کو دیں گے کہ کسی بالٹی کے اندر ڈال کے اس نے اس سے غسل کرنا ہے۔ اچھا غسل کیسے کرنا ہے، وہ نیچے کوئی برتن رکھا جائے گا تاکہ یہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جائے، گٹر نالی میں نہ جائے، وہ ایک برتن کے اندر جائے، اس کو سیف کر لیا جائے۔ اچھا اس پانی کا پھر کیا کرنا ہے، یہ پانی کسی پودوں کو لگا سکتے ہیں، کسی بوٹیوں کو لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی دیوار کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ محترم سامعین اس پانی کو آپ خدا کے لیے نیچے نہیں گرائیں گے، اس کے احتیاط کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد محترم سامعین 2 عدد پھر آپ اس نقش کو بنائیں گے، ایک تیل کے اندر ڈالا جائے گا، مریض اپنی مالش کرے گا، مالش کرنے کے بعد مریض دوسرا جو ہے، اچھا مالش میں اس میں پورے جسم کی آپ نے کرنی ہے، سر سے لے کر پاؤں کی، اگر مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کرنی ہے۔ پیٹ کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں، اس کے اندر چند قطرے ڈالنے ہیں، قطرے ڈالنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین جو تیسرا تعویذ ہے، آپ نے اس کو پانی کی بوتل کے اندر ڈالنا ہے، ڈالنے کے بعد آپ نے وہ 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو میری بہن ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی نوجوان ہے، بزرگ ہے، کسی بھی کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں تو 7 دن پانی کو پیا جائے گا، 7 دن اس کی مالش کی جائے گی۔ جو نہانے والا نقش ہے وہ روزانہ بنایا جائے گا۔ اچھا آپ کے نزدیک اگر کوئی دریا ہے، کوئی چشمے والی جگہ ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، آپ چشمے پر جا کر غسل کریں، تو وہاں پر جا کر آپ اس پانی کو چشمے کے اندر جانے دیں یا دریا کے اندر بہہ جائے، وہ بہت بہتر ہے۔ اگر خواتین میری بہن وہاں پر جانا اس کے لیے آسان ہو تو وہاں پر چادر لے جائے، اوپر ڈال دے، چادر سے اوپر سے وہ پانی ڈال دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چادر بھی گیلی ہو جائے اور وہ سارے معاملات۔ اچھا اس کے ساتھ آپ نے صدقے کا بڑا خیال رکھنا ہے، غریبوں کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز آپ بانٹ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اس میں چاول بنا کے، مطلب صدقہ جتنا آپ سے حسب توفیق، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ روٹی کے ٹکڑے بنائیں گے، جو روٹی ہوتی ہے آپ گھر میں بناتے ہیں، 2-3 روٹیاں بنا کے آپ چھت کے اوپر ڈال دیں گے۔ تو محترم سامعین مجھے امید ہے آپ اس عمل کو سیکھیں گے، اچھی طرح سے کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اجازت اسی کو ہی ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اور نیچے کمنٹس باکس میں سبحان اللہ یا الحمدللہ، ماشاءاللہ، استغفر اللہ، کوئی ایسا ورڈ لکھ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی